السلام علیکم لسنرز، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آئیے انسپکٹر نیاز احمد کھوسہ صاحب کی ایک نئی تفتیشی کہانی سنتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے پولیس کے متعلق کچھ اچھے خیالات نہیں ہیں۔ وہ اسے رشوت خور، بددیانت اور نہ جانے کون کون سے القابات سے نوازتے ہیں۔ اس کے متعلق میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہر دور میں زیادہ تر پولیس والے اچھے رہے ہیں، تبھی تو یہ نظام چل رہا ہے۔ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پر ایک اٹل حقیقت ہے کہ کچھ کالی بھیڑیں اور گندی مچھلیوں نے سارے تالاب کو گندا ظاہر کرنے کا تاثر دے دیا ہے۔ میں جس تھانے میں جاتا تھا وہاں میں ایسے پولیس اہلکاروں کے متعلق کارروائی کرتا تھا اور کم سے کم اپنے تھانے میں ان کا وجود برداشت نہیں کرتا تھا۔ نئے تھانے میں آنے کے بعد میں نے ایسے ہی اہلکار کے متعلق کارروائی کی تھی۔ ایک دن میں اپنی ڈیوٹی تھانے میں سر انجام دے رہا تھا۔ ایک تاجر ایک جوان کو لے کر میرے پاس آیا اور بتایا، جناب یہ دکانوں سے چیزیں چراتا ہے، آج میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ بازار والے اسے مارنا چاہتے تھے لیکن میں اسے پکڑ کر آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ یہ تقریباً شام کا وقت تھا۔ میں نے تاجر کا بغور جائزہ لیا۔ یہ ایک بھلا مانس اور سلاجو بندہ لگتا تھا۔ عمر 40 سال کے قریب ہوگی، رنگ گندمی اور ماتھا چوڑا تھا۔ میں نے اسے عزت سے بٹھایا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے بہت اچھا کیا، اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ کتنے پانی میں ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اب میں چلتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں گے۔ وہ چلا گیا اور میں اس کی ذومعنی جملے کو اپنے ذہن میں دہراتے ہوئے اس پر غور کرنے لگا۔ میں نے جوان کی طرف دیکھا۔ اس کی عمر 20-22 سال ہوگی۔ اس نے نیلے رنگ کا شلوار قمیض زیب تن کیا ہوا تھا۔ کپڑوں کے اوپر اس نے کالا کوٹ پہنا ہوا تھا۔ یہ دسمبر کا مہینہ تھا اور سردی اپنے شباب پر تھی۔ جوان غربت کا مارا ہوا لگتا تھا کیونکہ اس نے جو کوٹ پہنا ہوا تھا وہ یہی ظاہر کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے اسے توقع ہو کہ اب اس کی دھنائی شروع ہونے والی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم واقعی چور ہو؟ وہ میرے قدرے نرم لہجے سے چونک سا گیا اور پھررائی ہوئی آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، میں آپ کے سامنے جھوٹ بولنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ میں واقعی دکانوں سے چیزیں چراتا ہوں لیکن مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے؟ تم جوان ہو، محنت مزدوری بھی کر سکتے ہو۔ میں نے اسے گھورا۔ دراصل میری ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی ہوئی ہے، میں محنت مزدوری نہیں کر سکتا۔ بے وقوف کے بچے، تم نے بازاروں میں معذوروں کو کچھ نہ کچھ بیچتے ہوئے نہیں دیکھا؟ مجھے غصہ آنے لگا تھا کیونکہ میں نے تاثر لیا تھا کہ یہ کسی استاد کا سکھایا ہوا ہے اور مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ جناب، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، ذرا اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ۔ وہ تو اس وقت میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل زاہد کو بلا کر جوان کو اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، زاہد، اس کو حوالات میں بند کر دو، صبح سے بات ہوگی۔ پھر جوان کو دبکا مارتے ہوئے کہا، اچھی طرح سوچ لو اور سب کچھ سچ سچ بتانے کی تیاری کر لو ورنہ تمہاری ہڈیوں کا سرما بن جائے گا۔ دراصل میں اسے سوچنے کا موقع دینا چاہتا تھا اور ابھی تشدد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس پر غصہ اور طرز بیک وقت آ گیا تھا۔ ویسے میں اسے سنبھلنے کا موقع دینا چاہتا تھا لیکن دوسری صبح مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں نے اسے ڈھیل دے دی ہے۔ صبح جب میں تھانے میں داخل ہوا تو مجھے یہ خبر سننے کو ملی کہ جوان فرار ہو گیا ہے۔ میرا غصہ ساتویں آسمان کو چھونے لگا اور میں نے سب کو تھانے کے صحن میں لائن حاضر کر لیا۔ دونوں ASI اس وقت تھانے میں نہیں تھے۔ لائن حاضر اہلکاروں میں شبینہ ڈیوٹی والے اہلکار بھی شامل تھے۔ یہ ہیڈ کانسٹیبل زاہد، سپاہی سجاد، نوید، عارف اور ضمیر تھے۔ میں نے ان کو علیحدہ کر لیا اور ان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم میں کالی بھیڑ کون ہے جس نے جوان کو فرار کروایا ہے؟ سر، جس حالت میں جوان بند تھا اس کا دروازہ صبح ٹوٹا ہوا ملا ہے، سپاہی نوید نے بتایا۔ تم بتاؤ زاہد، کل شام تم نے ہی اسے حوالات میں بند کیا تھا نا؟ جی ہاں سر۔ اس کی تلاشی وغیرہ لی تھی؟ میں نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش رہا۔ مجھے اس کا لہجہ عجیب لگا۔
باقیوں کو اپنی اپنی ڈیوٹی پر بھیج کر میں زاہد کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ ان میں شبینہ ڈیوٹی والوں کو میں نے چھٹی دے دی تھی۔ اتنے میں ASI اسلم بھی میرے کمرے میں آ گیا اور جب اسے صورتحال سے آگاہی ہوئی تو وہ بھی ہیڈ کانسٹیبل زاہد کو گھورنے لگا۔ ہماری تفتیش کے آگے وہ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا اور اس نے سچ اگل دیا۔ اس نے 10,000 روپیہ لے کر جوان کو فرار کروایا تھا۔ بقول اس کے ایک معزز سا بندہ رات کو تھانے میں آیا تھا جس نے اس کے ساتھ ڈیل کی تھی۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا تھا کہ تم اتنا بڑا جرم کر کے ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ ASI اسلم نے اٹھ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش رہا۔ جب ASI نے اسے تھپڑ رسید کیا تو وہ بولا، دراصل معزز شخص نے مجھے کہا تھا کہ تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، اس کی پہنچ بہت اوپر تک ہے۔ تمہیں تو نوٹ دیکھ کر سب ہرا ہرا نظر آنے لگا ہوگا اور ان نوٹوں نے تمہاری عقل کے سارے بلب فیوز کر دیے ہوں گے۔ ذرا اپنے اس معزز شخص کا حلیہ تو بتاؤ۔ پھر میں نے اس کا بتایا ہوا حلیہ نوٹ کیا تھا۔ آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ ہم نے ہیڈ کانسٹیبل زاہد کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ بہرحال یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد آپ پر واضح ہو گیا ہوگا۔ ویسے زاہد نے اتنی چالاکی اور چابک دستی سے یہ کارروائی کی تھی کہ شبینہ ڈیوٹی والے اہلکاروں کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی۔ یہ اس واقعے کے غالباً 6 دن کا ذکر ہے کہ ہمیں اطلاع ملی لیڈی ڈاکٹر سمر اقبال کو کسی نے خنجر کے پے در پہ وار کر کے قتل کر دیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے سمر اقبال کے متعلق بتا دوں، حالانکہ یہ معلومات مجھے بعد میں حاصل ہوئی تھیں۔ سمر اقبال ایک پرائیویٹ اسپتال میں تھی جو شہر کے اس حصے میں واقع تھا جو ہمارے تھانے کی حدود میں آتا تھا۔ اسپتال کافی بڑا تھا اور یہ اسپتال شیخ حامد کی ملکیت تھا۔ سمر اقبال ایک ماہر گائنالوجسٹ تھیں۔ اقبال اس کے شوہر کا نام تھا۔ آج کل دونوں میاں بیوی میں انبن رہتی تھی اور سمر اقبال اسپتال میں ہی بنے ہوئے کوارٹر میں رہتی تھی۔ میں نے سپاہی عظمت اور سپاہی منظور کو ساتھ لیا اور اسپتال میں پہنچ گیا۔ کوارٹر 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک کمرے میں اس کی لاش بستر پر پڑی تھی۔ بستر خون سے تر تھا۔ میں نے بغور لاش کا معائنہ کیا تو یہ بات میرے علم میں آئی کہ یہ کسی ایسے بندے کا کام ہے جو اپنے دل میں اس کے لیے بہت زیادہ کینہ اور نفرت رکھتا تھا۔ 2 زخم دل کے مقام پر تھے، ایک پیٹھ کے اوپر تھا جبکہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں بھی شدید زخمی تھیں۔ لگتا تھا اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کافی جد و جہد کی تھی اور اسی کشمکش میں اس کی انگلیاں فگار ہو گئی تھیں۔ اس وقت کوارٹر کے باہر ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹرز، نرسنگ اسٹاف اور باقی عملے کے کافی لوگ جمع تھے۔ میں نے ضروری کارروائی کے بعد لاش کو سپاہی منظور کی نگرانی میں سول اسپتال بھجوا دیا اور وہاں موجود متذکرہ بالا افراد سے فرداً فرداً سوالات شروع کر دیے۔ لیڈی ڈاکٹر شمشاد اور ڈاکٹر عاطف مجھے کام کے لگے تھے۔ باقی سب کو فارغ کر کے میں نے انہیں اپنے کمرے میں اپنے سامنے بٹھا لیا۔ ان کے چہروں سے لگ رہا تھا جیسے انہیں اس واقعے سے بہت دکھ ہوا ہو۔ میں نے شمشاد سے پوچھا، ڈاکٹر صاحبہ، سمر اس کوارٹر میں اکیلی رہتی تھی؟ نہیں تھانے دار صاحب، اس کے ساتھ میں رہتی تھی۔ آپ؟ میں نے حیران نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ رات کو بھی آپ اس کے ساتھ تھیں؟ نہیں تھانے دار صاحب، میں ایک سرجن ہوں۔ شام کو ایک روڈ ایکسیڈنٹ کا مریض آیا تھا۔ میں اور ڈاکٹر عاطف صبح تک اسپتال میں مصروف رہے تھے۔ دراصل مریض کی دونوں ٹانگیں اور بازو شدید زخمی تھے اور ہمیں اس کا آپریشن کرنا پڑا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ مقتولہ رات کو فلیٹ میں بالکل اکیلی تھی؟ جی ہاں، کبھی کبھی، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دونوں میں سے ایک کسی ایمرجنسی کی صورت میں اسپتال میں ہوتی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ کارروائی کس نے کی ہے؟ میں نے بغور اس کو دیکھتے ہوئے کہا، اس کے متعلق میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میں تو خود حیران ہوں کہ اتنی اچھی اور ہر کسی کے کام آنے والی ہستی کو اتنی بے دردی سے کون مار گیا ہے؟ میں نے دیکھا کہ اس کے دل کا دکھ پانی بن کر اس کی آنکھوں میں تیر رہا ہے۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ مقتولہ کی اپنے شوہر، لیکن ذرا ٹھہریے، پہلے آپ یہ بتائیے
میں نے چند لمحے توقف کیا اور پھر بولا، مقتولہ کا شوہر اقبال کیا کرتا ہے؟ تھانے دار صاحب، آپ نے اقبال فلور ملز کا نام تو سنا ہوگا؟ میں نے نہیں سنا، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ دراصل مجھے اس تھانے میں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ بہرحال اقبال فلور مل کا مالک ہے، سمر کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ یہ اقبال ایک دن اسپتال میں مریض بن کر آیا اور سمر پر عاشق ہو گیا، پھر یہ عاشق شادی تک پہنچ گیا۔ تھانے دار صاحب، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات پوچھوں؟ لیڈی ڈاکٹر شمشاد نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ بلا تکلف اور بلا جھجک سوال پوچھ سکتی ہیں۔ جب میں اتنے سوال و جواب کر رہا ہوں تو یہ مرد پہلے منت سماجت اور خودکشی کر لینے کی دھمکی دے کر عورت کو شادی پر مجبور کرتے ہیں اور پھر ان پر شک کر کے ان کی زندگی میں زہر گھول دیتے ہیں۔ میں نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، دیکھیں، میرا تجربہ تو یہ کہتا ہے کہ نہ سارے مرد ایسے ہوتے ہیں اور نہ ساری عورتیں بے وفا ہوتی ہیں۔ دراصل مرد اپنی محبوبہ کو ڈبی میں بند کر کے رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن تھانے دار صاحب، یہ زیادتی نہیں ہے، خاص طور پر ایسی عورت کے ساتھ جو ڈاکٹر ہو؟ دیکھیں جی، یہ بحث بہت لمبی ہو جائے گی۔ آپ یہ بتائیں کہ اقبال اپنی بیوی پر کس قسم کا شک کرتا تھا؟ میں نے بے فائدہ بحث میں الجھنے کی بجائے اصل موضوع کی طرف آنے کے لیے سوال کیا۔ اقبال؟ لیڈی ڈاکٹر شمشاد نے ڈاکٹر عاطف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے یہ شک تھا کہ شاید سمر ان میں دلچسپی لے رہی ہے۔ حالانکہ تھانے دار صاحب، ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ صرف میری کلیگ تھی، ڈاکٹر عاطف نے پہلی دفعہ لب کشائی کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر عاطف 30-32 سالہ ایک خوبرو جوان تھا۔ بال اس کے گھنگھریالے تھے اور اس کے دائیں گال پر ایک چھوٹا سا تل اس کی مردانہ وجاہت میں اضافہ کر رہا تھا۔ بہرحال وہ جنس مخالف کے لیے بے پناہ کشش رکھتا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اقبال کا شک صحیح تھا۔ ویسے اگر رقابت کی بات تھی تو ڈاکٹر عاطف کو قتل ہونا چاہیے تھا۔ یہ چکر کیا تھا؟ ابھی میں کسی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر تھا۔ میں نے ان کو یہ کہہ کر فارغ کر دیا کہ مجھے ان کی ضرورت پھر بھی پڑ سکتی ہے۔ مجھے دراصل پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا انتظار کرنا تھا۔ سپاہی عظمت کوارٹر کے باہر الرٹ کھڑا تھا۔ میں نے اسے آواز دے کر اندر بلا لیا۔ پھر میں نے اس کے ساتھ مل کر دوبارہ سے کمرے کا بغور جائزہ لینا شروع کر دیا۔ جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ بستر کی چادر خون سے بھری ہوئی تھی۔ کمرے میں اور سامان کے ساتھ ایک لکڑی کی خوبصورت میز تھی جس کے اوپر 2 چائے کے خالی کپ، پانی کا جگ، 2 کانچ کے خوبصورت اور نازک گلاس رکھے ہوئے تھے۔ ان چیزوں کے متعلق میں نے لیڈی ڈاکٹر شمشاد سے پوچھا تھا۔ وہ بھی حیران تھی کہ 2 کپ کیوں؟ یہ سوال اس کے لبوں پر بھی تھا کہ رات دوسرا بندہ یا بندی اس کوارٹر میں کون تھا یا تھی؟ ویسے ایش ٹرے میں سگار کے کچھ اختتامی پیس بھی تھے جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ کوئی مرد رات کو اس کوارٹر میں تھا۔ وہ کون تھا؟ کیوں آیا تھا؟ کیا واقعی سمر کو قتل کر کے گیا تھا یا؟ کافی پراسرار معاملہ تھا۔ البتہ ایک بات تو طے تھی کہ جو کوئی بھی تھا مقتولہ اس سے واقف تھی۔ رات کی تاریکی میں چھپے ہوئے راز مجھے معلوم کرنے تھے۔ کوارٹر کو سربا مہر کروانے سے پہلے میں نے سپاہی عظمت کو حکم دیا کہ وہ سگار کے اختتامی ٹکڑے اور ان کی راکھ محفوظ کر لے۔ تھانے میں واپس آ کر میں نے یہ چیزیں اپنی میز کی دراز میں رکھ دیں۔ سگار امپورٹڈ تھا۔ ویسے سگار دیکھ کر لیڈی ڈاکٹر شمشاد نے ایک بات کہی تھی جس کا ذکر میں آگے کروں گا۔ ASI اسلم کا تعلق لاہور سے تھا۔ وہ زیادہ تر پنجابی میں بات کرتا تھا۔ اس کی باتیں اور ضرب المثل بڑی مزے کی ہوتی تھیں اور اس کا تذکرہ میں وقتاً فوقتاً کہانی میں کرتا رہوں گا۔ بہرحال اسے بلا کر میں نے تازہ کیس اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ بولا، سر، تفتیش کا آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ وہ تو میں تمہیں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے کے بعد بتاؤں گا۔ سر دست میں نے تمہیں ایک اور کام کے لیے بلایا ہے۔ یس سر، حکم؟ جس جوان کو فرار کروایا گیا ہے اس کا سراغ لگانا ہے، اور میں اس کی دراز کھول کر کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس کے اوپر جو حلیہ لکھا ہوا ہے
اس کا خاکہ بنوانا ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اس کے جانے کے بعد میں نے میز پر رکھے ہوئے کاغذات کو ترتیب سے رکھا اور سوچوں کے گھوڑے توڑانے لگا۔ تاجر بڑے سمائنی انداز میں یہ کہہ کر گیا تھا کہ مجھے امید ہے آپ اس کا خیال رکھیں گے۔ ویسے میں نے سارے عملے سے کہہ دیا تھا، یہ بات باہر نکلنی نہیں چاہیے کہ اب وہ ہمارے زیر حراست نہیں ہے۔ بہرحال مجھے اسے ڈھونڈنا تھا اور ساتھ ہی اس بندے کا بھی سراغ لگانا تھا جو اسے لے گیا تھا۔ مجھے اپنی پوری سروس میں اس قسم کے حالات سے بہت کم واسطہ پڑا تھا۔ یہ واقعہ پولیس ڈپارٹمنٹ پر ایک دھبا تھا۔ میری ہمیشہ سے یہ عادت اور روٹین رہی ہے کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے بستر پر جاتا تھا۔ اس رات میں نے اپنے رب ذوالجلال سے خصوصی طور پر دعا مانگی کہ باری تعالیٰ مجھے سرخرو کرے اور میں اس دھبے کو مٹا سکوں۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ وہ خدا بزرگ و برتر ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ جو مانگو دیتا ہے، بس مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ اگلی صبح ابھی مجھے اپنی ڈیوٹی سنبھالے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ سپاہی عظمت نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میرے سامنے لا کر رکھ دی۔ رپورٹ کے مطابق مقتولہ کی موت رات 2 اور 3 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ دل پر لگے زخم مہلک ثابت ہوئے تھے۔ انگلیوں پر زخم کی تعداد 6 تھی۔ پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ مقتولہ نے اپنی جان بچانے کے لیے مزاحمت کی ہوگی، جس کی وجہ سے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئی ہوں گی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے ساتھ لاش بھی آ گئی تھی، جو میں نے اسپتال سے آتے ہوئے عملے کو ضروری کاغذی کارروائی کرنے کے بعد دے دی تھی۔ اب مقتولہ کو آخری منزل تک لیڈی ڈاکٹر شمشاد نے پہنچانا تھا، کیونکہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ مقتولہ کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ لیکن مجھے ایک بات بہت عجیب لگ رہی تھی کہ ابھی تک ملونر اقبال سامنے نہیں آیا تھا۔ بے شک اس کے بیوی کے ساتھ اختلافات تھے، ان کی آپس میں انبن تھی، لیکن ایسے موقع پر اسے سامنے آنا چاہیے تھا۔ یہ بات مجھے لیڈی ڈاکٹر شمشاد سے پوچھنا یاد نہیں رہی تھی کہ انہوں نے سمر کے قتل کی اطلاع اقبال کو بھجوائی تھی یا نہیں۔ بہرحال میں نے سپاہی منظور کو بلا کر اس کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ اقبال کو تھانے لے آئے، لیکن 2 گھنٹے بعد سپاہی منظور نے آ کر یہ اطلاع دی کہ اقبال نہ فلور مل میں ملا ہے اور نہ اپنی رہائش گاہ پر۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ اقبال کی رہائش گاہ مل کے قریب ہی تھی۔ اس نے مل کے ساتھ ہی اپنی کوٹھی بنائی تھی، جہاں آج کل وہ اپنی ماں اور بہن کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اس کی بہن شادی شدہ تھی اور اس کا خاوند روزی روٹی کی تلاش میں کسی عرب ملک میں گیا ہوا تھا۔ شاید شمشاد نے مجھے ملک کا نام بھی بتایا تھا، جو اس وقت میرے ذہن سے محو ہو گیا تھا۔ دراصل میرا ذہن جوان کی وجہ سے الجھا ہوا تھا۔ یہ اسی شام کی بات ہے کہ میں سپاہی عظمت کو لے کر اس کی کوٹھی میں پہنچ گیا۔ یہ تقریباً ایک کینال پر بنی بڑی دیدہ زیب کوٹھی تھی۔ ہم سادہ کپڑوں میں تھے۔ ہماری حتی الامکان کوشش ہوتی تھی کہ وردی کی وجہ سے محلوں میں سنسنی اور ہراس نہ پھیلے اور لوگ خواہ بات کا پتنگڑ نہ بنائیں۔ اگر لوگوں کو رائے میسر آ جائے تو پہاڑ بنانے میں وہ دیر نہیں لگاتے۔ ہاں، البتہ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہ مجرم ہے تو ہم وردی میں ڈنکے کی چوٹ پر جاتے ہیں۔ ویسے ہم نے اپنے تعارف کے ساتھ جب اس نوکر کے ہاتھ اپنے آنے کی غرض و غایت اندر پہنچائی تو ہمیں فوراً اندر بلا لیا گیا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ 2 کمروں کے چھوٹے سے گھر میں 10-12 بندے رہ رہے ہوتے ہیں اور بڑی مشکل سے گزر اوقات کرتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ مختلف تھا۔ اتنی وسیع اور اس کوٹھی میں اس وقت صرف 2 زی روح موجود تھے، ایک اقبال کی بوڑھی والدہ اور اس کی بہن ثروت، باقی نوکر ہوں گے جن کی تعداد سے ہمیں غرض نہیں تھی۔ جس ڈرائنگ روم نما کمرے میں ہمیں بٹھایا گیا وہ کافی بڑا تھا۔ پاؤں کے نیچے دبیز قالین تھا، صوفے مہنگے اور فینسی تھے۔ میں نے مکینوں کا بغور جائزہ لیا۔ اقبال کی والدہ کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی، لیکن صحت اچھی تھی۔ ثروت 30 سال سے زیادہ عمر کی تھی، اسمارٹ اور خوبصورت تھی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور 60 سالہ خاتون کی طرف دیکھتے ہوئے سوال و جواب کا آغاز کیا۔ آپ کی طرف سے سمر کی لاش لینے کوئی نہیں آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تھانے دار صاحب، وہ سارے تعلقات توڑ کر چلی گئی تھی، پھر ہم کیوں گدلے پانی میں ہاتھ مارتے؟
خاتون نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ کے بیٹے نے اسے طلاق دے دی تھی؟ میں نے تو اس بے وقوف کو کئی بار کہا تھا، لیکن وہ ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ اس شادی سے خوش نہیں تھیں۔ دیکھیں جی بھائی جان، پتہ نہیں اس کی کس ادا پر مر مٹے تھے۔ وہ تو آزاد پنچھی تھی، وہ تو راتوں کو بھی اسپتال جاتی تھی۔ آخر بھائی جان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور ثروت نے گویا اپنے دل کا غبار نکال لیا۔ میں ان سے فضول بحث میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ویسے بھی مجھے ان عورتوں کی سیاست سے کوئی غرض نہیں تھی۔ میں نے ثروت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بی بی تمہارا بھائی جان کدھر ہے؟ میں نے دیکھا کہ اس کی پیشانی پر ناگواری کی سلوٹیں پڑ گئی ہیں۔ تھانے دار صاحب، کیا آپ بھائی جان پر کسی قسم کا شک کر رہے ہیں؟ مجھے غصہ آ گیا، لیکن میں نے اسے مصلحت کے پردے میں لپیٹتے ہوئے نرم لہجے میں ہی کہا، تم اس بات کو چھوڑو، سوال کا جواب دو۔ بھائی جان قطر گئے ہیں، وہاں میرے شوہر ہوتے ہیں، ثروت نے بتایا۔ اچانک جانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ میں نے تیز لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ ثروت جواب دیتی، اقبال کی ماں بولی، وہ تو کئی دن سے کہہ رہا تھا، لیکن مل کے کاموں سے فرصت ہی نہیں مل رہی تھی۔ میری تجربے کار نگاہوں نے بھانپ لیا تھا کہ ماں بیٹی جھوٹ بول رہی ہیں، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی جس کے لیے انہیں جھوٹ کا سہارا لینا پڑ رہا تھا۔ دیکھیں، میں خود چل کر آ گیا ہوں اور وہ بھی بغیر پرتی کے۔ میں نے آپ لوگوں کی عزت کا خیال کیا ہے، ورنہ میں آپ کو تھانے بھی بلا سکتا تھا۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لیں، یہ کام میں اب بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے سیدھی انگلیوں سے گھی نہ نکلتے دیکھ کر انگلیاں ٹیڑھی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے دیکھا کہ میری دھمکی کا خاطر خواہ اثر ہوا ہے، اور اقبال کی والدہ نے اپنی بیٹی کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، اقبال 7-8 دنوں سے سخت پریشان تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا، مل میں خسارے کا سامنا ہے، پچھلے دنوں 2 مشینیں خراب ہو گئیں، کچھ گندم بھی کالی ہو گئی ہے، اور اب میں آپ کو حقیقت بتانے لگی ہوں کہ ہم خود پریشان ہیں۔ اقبال ہمیں کچھ بتائے بغیر کہیں نہیں جاتا تھا، لیکن اس بار شاید ایسا ہو گیا ہے۔ اوہ! میں نے ہنکارا بھرا، چند لمحے کچھ سوچا، پھر ثروت کے چہرے پر اپنی نظر ٹکاتے ہوئے کہا، حیرانگی والی بات ہے، کاروبار وغیرہ میں نفع نقصان تو ہوتا رہتا ہے، اس طرح اچانک غائب ہو جانا سمجھ سے بالاتر ہے۔ ثروت کچھ نہ بولی، اس نے سر جھکا لیا تھا۔ ڈرائنگ روم کا ماحول ایسا ہو گیا تھا جیسے یہاں کوئی فوتگی ہو گئی ہو۔ مجھے یہ بات بھی کھٹک رہی تھی کہ پہلے ماں بیٹی نے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کیوں کی تھی۔ بہرحال اب یہاں ہمارا کوئی کام نہیں تھا۔ ہم ماں بیٹی کو یہ کہہ کر تھانے میں واپس آ گئے کہ جو ہی اقبال آئے اسے تھانے بھیج دیں۔ وہ موبائل کا دور تو تھا نہیں کہ ہم اقبال کو ٹریس کر لیتے۔ تھانے میں واپس آ کر میں نے ASI اسلم کو اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ یس سر، وہ بیٹھنے کے بعد بولا۔ میں نے اب تک کی ہوئی تفتیش سے اسے آگاہ کرتے ہوئے کہا، خاکے کا کیا ہوا؟ سر، خاکہ بنانے والا آج کل سخت بیمار ہے۔ ویسے سر، سپاہی نوید بھی گزارے لائق خاکہ بنا لیتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اسے میں اس کام پر لگا دوں؟ اس نے جواب دیا، بالکل لگا دو، ہمیں تو آج آم کھانے ہیں، پیٹ تھوڑی گننے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، یہ کام آج ہی ہو جائے گا۔ ویسے میرے خیال میں فلور مل کا ایک چکر لگائیں تو بہتر ہے۔ تم نے میرے منہ کی بات چھین لی، یہ کام تم کرو گے اور مجھے کل تک رپورٹ چاہیے۔ اب بالکل فکر نہ کریں سر، ہر بات کل تک آپ کے سامنے ہوگی۔ مجھے اقبال کا اچانک غائب ہو جانا کھٹک رہا ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں ضروری کاغذات کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس دن کا بقایا حصہ انہی کاموں میں گزر گیا۔ اگلے دن بارش ہو گئی جس نے سردی میں اضافہ کر دیا۔ سپاہی عصمت نے کوئلوں کی انگیٹھی جلا کر میرے کمرے میں رکھ دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر میرے سامنے موجود تھا، اس اطلاع کے ساتھ کہ شیخ حامد آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں بلا لیا۔ ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ جب وہ میرے کہنے پر میرے سامنے بچھی ہوئی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ چکے تو میں نے بغور ان کا جائزہ لیا۔ وہ شکل و صورت سے ایک خدا ترس انسان لگتے تھے۔ انہوں نے 3 پیس سوٹ زیبتن کیا ہوا تھا۔ عمر کا اندازہ میں نے 40-42 کے قریب لگایا۔ انہوں نے لب کشائی کرتے ہوئے کہا،
थाने दार साहब, मैं किसी काम से कराची गया हुआ था। जो ही अभी 1 घंटा पहले वापस आया और अस्पताल में गया तो लेडी डॉक्टर के कत्ल की इत्तला मिली। बस जी, बड़ा अफसोसनाक वाकया है। थानेदार साहब, मेरे ख्याल में मकतूला किरदार की बड़ी पक्की थी। ये हैरानकुन वाकया है। आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं? शेख हामिद साहब ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। अभी तक तो कोई सुराग नहीं मिला, सिवाय इसके कि किसी मर्द ने कत्ल वाली रात इसके क्वार्टर में वक्त गुजारा था। मैंने शेख हामिद की आंखों में देखते हुए कहा। थानेदार साहब, मैं इसलिए हाजिर हुआ था कि डॉक्टर आतिफ के मुतालिक आपको बताऊं। जी फरमाइए, मैं हमतन गोश हूँ। वैसे दिलों का हाल तो सोना रब ही जानता है, लेकिन चंद लम्हों के लिए वो रुके और फिर बोले। इकबाल का शक बेजा था। मैंने डॉक्टर आतिफ को एक माकूल और अपने काम से काम रखने वाला बंदा पाया है। मेरा अंदाज़ा भी आपसे मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन समर कत्ल हुई है और हमें कातिल को तलाश करना है। न जाने क्यों मुझे ये एहसास हो रहा है कि कत्ल का ताल्लुक अस्पताल से ही है। यानी? शेख हामिद ने हैरान निगाहों से मुझे देखते हुए इस्तफसार किया। आपके ख्याल में अस्पताल के किसी बंदे ने ही समर को कत्ल किया है? मेरा ये मतलब नहीं शेख साहब, कातिल बाहर का बंदा भी हो सकता है। मैंने सिर्फ ये ख्याल जाहिर किया है कि कत्ल की वजह अस्पताल के किसी वाक़ये से हो सकती है। अच्छा, लेकिन कौन से वाक़ये से? शेख साहब ने इस्तफसारी लहजे में कहा। अभी तो मैं खुद उलझा हुआ हूँ, मैंने साफ़गोई का मुज़ाहरा करते हुए कहा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं इंशाअल्लाह जल्द ही ये मुअम्मा हल कर लूँगा। वो तो मुझे आपसे यही उम्मीद है, लेकिन एक बात मैं भी कहे बिना रह नहीं सकता कि रबड़ की गेंद को आप जितने ज़ोर से दीवार पर मारेंगे, वो मारने वाले ज़ोर से कई गुना ज़्यादा ज़ोर से वापस आएगी। यही उसूल मोहब्बत का भी है। बिल्कुल शेख साहब, ये बात मेरे जहन में भी है कि जितनी शिद्दत से मोहब्बत होती है, नफ़रत की शिद्दत इससे भी ज़्यादा होती है। इकबाल को मैंने नज़रअंदाज नहीं किया। वो मेरे हत्थे चढ़े तो दूध अलहदा और पानी अलहदा हो सकता है। चंद और बातें करने के बाद शेख साहब चले गए थे और मेरे जहन में इकबाल के मुतालिक शक मज़ीद पुख्ता कर गए थे। शाम को खाका मेरे सामने था। मैंने इसे मेज़ की दराज में संभाल लिया। अभी इसको ज़ाहिर करने का सही वक्त नहीं आया था। अगले दिन 12 बजे के करीब एएसआई असलम मेरे सामने बैठा हुआ कह रहा था, सर, मिल में तो मामला ही उलट है। क्या मतलब? सर, फ्लोर मिल बड़े मुनाफे में चल रही है। ना तो पिछले कई माह से कोई मशीन ख़राब हुई है और ना ही गंदम ख़राब हुई है। मेरी हैरत 7वें आसमान को छू रही थी। इतना अंदाज़ा मैंने माँ बेटी से सवाल जवाब करके लगा लिया था कि दोनों ने बाद में सच्ची बातें की थीं। फिर ये सब क्या था? इकबाल ने झूठ बोला था अपनी माँ और बहन से, लेकिन क्यों? इसके पीछे क्या वजह थी? या फिर इसे कौन सी परेशानी थी जिसको वो अपनी माँ और बहन के सामने जाहिर नहीं करना चाहता था? मैंने एएसआई से कहा, इकबाल का मिलना बहुत ज़रूरी है। तुमने खुफिया तरीके से मिल में मालूमात हासिल की होंगी। बिल्कुल सर, मेरे ख्याल में यही मुनासिब था। ठीक है, तुमने जो मुनासिब समझा किया, लेकिन अब मुनासिब यह है कि हम खुलकर सामने आए। तुम किसी सिपाही को भेजो और इकबाल फ्लोर मिल के चैनल मैनेजर को थाने बुलवा लो। यस सर, मैं अभी चैनल मैनेजर सुल्तान महमूद को बुलवाता हूँ। तकरीबन 2 घंटे बाद सुल्तान महमूद मेरे सामने बैठा था। ये एक दराज कामत, खुश शक्ल और खुश लिबास शख्स था। इसके चेहरे के तासुरात इसे एक मेहनती और शरीफ आदमी जाहिर कर रहे थे। मैंने इसे मुखातिब करते हुए कहा, आपको थाने में बुलाने का मकसद तो आप पर आशिकारा हो ही चुका होगा। बिल्कुल थानेदार साहब, आप इकबाल साहब के मुतालिक पता करना चाहते होंगे। बिल्कुल। सुल्तान साहब वो कहाँ गायब हो गए हैं? थानेदार साहब, इकबाल साहब इस बार मुझे भी चकमा दे गए हैं, यानी मुझे भी कुछ नहीं बताया। आजकल वो परेशान थे। क्या आपको ये भी नहीं पता कि वो क्यों परेशान थे? हालांकि उन्होंने कभी खुलकर बात नहीं की, लेकिन मेरे ख्याल में वो अपनी बीवी के मुतालिक परेशान थे। वो इसे बहुत चाहते थे, लेकिन इकबाल साहब की माँ और बहन ने इनकी बीवी का जीना हराम कर दिया था। वो नाराज़ होकर चली गई थी। अब तो वो कत्ल हो चुकी है।
کیا یہ ممکن نہیں کہ ماں بیٹی نے انہیں قتل کروا دیا ہو؟ میں نے اسے ایک اور زاویے سے کھینچنے کی کوشش کی۔ یہ ممکن نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ اتنی بڑی جرات نہیں کر سکتی۔ بہرحال مجھے اسے کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا۔ میں نے اسے رخصت کرتے ہوئے کہا کہ جو ہی اقبال کا کوئی سراغ ملے مجھے مطلع کیا جائے۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید اقبال ایک لمبے عرصے کے لیے غائب ہو گیا، مگر کئی دفعہ انسان سوچتا ہی رہ جاتا ہے اور وہ کچھ ہو جاتا ہے جس کی توقع بھی نہیں ہوتی۔ یہ ایک دن بعد کی بات ہے، مجھے سپاہی منصور نے آ کر اطلاع دی، سر اقبال صاحب آئے ہیں، فوراً بھیجو۔ میں نے میز پر بکھرے کاغذات کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ چند منٹ بعد ہی جو شخص میرے سامنے آیا میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ دراز قد، کلین شیو، چہرے پر خون کی لالی، عمر 32 سال کے قریب، لیکن اس وقت وہ چہرے سے پریشان لگتا تھا، جیسے اس کا کوئی قریبی عزیز فوت ہو گیا ہو، اور یہ حقیقت بھی تھی۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ بیٹھ گیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب یہ کیا ہو گیا؟ سمر کو کس نے قتل کیا؟ پہلے آپ یہ بتائیں کہ اچانک کدھر غائب ہو گئے تھے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جناب یہ ذرا لمبی کہانی ہے اور مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ مجھے ہی قاتل سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیں، جب کوئی قریبی بندہ اچانک منظر سے غائب ہو جائے تو پہلا شک اسی کی طرف جاتا ہے، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ جناب تھانے دار صاحب کہانی میں آپ کو سنا دیتا ہوں، فیصلہ آپ خود کر لیں۔ سنائیے جناب، ہم تو کہانیاں سننے کے لیے ہی بیٹھے ہیں۔ تھانے دار صاحب میں اپنے دوستوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا جب وہ مجھے ستاتے تھے کہ فلاں لڑکی یا عورت انہیں پہلی نظر میں اچھی لگ گئی ہے اور وہ ہجر و فراق میں اکثر ستارے شماری کرتے ہیں، لیکن جب میں نے سمر کو دیکھا تو یہ سب حقیقت تھا۔ آپ کا وقت قیمتی ہے، اس لیے میں بات یا اپنی کہانی کو ذرا مختصر کروں گا۔ میں نے بڑی مشکل سے سمر کو اپنی محبت کا یقین دلایا اور آخر اسے اپنی شریک حیات بنانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن ابھی عشق کے امتحان اور بھی تھے۔ میری والدہ اور بہن نے سمر کو دل سے اپنی بہو اور بھابھی تسلیم نہیں کیا، وہ اسے ٹارچر کرتی رہتی تھیں۔ خاص طور پر ان کو سمر کی رات میں ہاسپٹل میں رہنا بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ میرے کان بھی بھرتی رہتی تھیں اور مجھے مجبور کرتی رہتی تھی کہ میں اسے طلاق دے دوں۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا تو میں نے اس کی خاموشی میں نقب لگاتے ہوئے خشک لہجے میں کہا، آپ بھی تو اس پر شک کرتے تھے کہ وہ ڈاکٹر عاطف میں دلچسپی رکھتی ہے؟ وہ چونک کر بولا، یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ دیکھیں، آپ اس بات کو چھوڑیں کہ مجھے کس نے کیا بتایا، آپ صرف میرے سوال کا جواب دیں۔ تھانے دار صاحب میری والدہ و بہن نے میرا دماغ اتنا خراب کر دیا تھا کہ میں سمر پر شک کر بیٹھا۔ یہ میری بھول تھی اور میری اس بھول کی سزا مجھے یہ ملی کہ سمر مجھ سے ناراض ہو کر اسپتال میں بنے کوارٹر میں آ کر رہنے لگی۔ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ… وہ خاموش ہو گیا، لیکن اس کی آنکھیں چہرے کے تاثرات اس کا ادھورا فقرہ مکمل کر رہے تھے۔ مجھے اچانک ڈاکٹر شمشاد کی بات یاد آ گئی۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کو اپنے سوال و جواب کی بندوق کے لیے کندھا بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اقبال صاحب شاید آپ نے کافی دیر سے سگار نہیں پیا۔ اوہ ہاں، اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ آپ کا خیال بالکل صحیح ہے، لیکن آپ کے سامنے… میری طرف سے اجازت ہے، میں نے لبوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنی کوٹ کی جیب سے ایک دیدہ زیب سگار کیس نکالا اور ایک سگار منتخب کر کے اسے لائٹر کا شعلہ دکھایا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ اسی برانڈ کے سگار ہیں جن کے اختتامی ٹکڑے مجھے مقتولہ کے کوارٹر سے ملے تھے، اور یہاں میں وہ بات بھی آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں جسے میں نے پہلے گول کر دیا تھا۔ یہ بات مجھے لیڈی ڈاکٹر شمشاد نے بتائی تھی کہ اقبال بھی اسی برانڈ کے سگار پیتا ہے۔ اقبال صاحب آپ ایک معزز انسان ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھ سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وہ حیران نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ جس رات سمر کا قتل ہوا اس رات آپ 9 بجے سے 3 بجے تک کدھر تھے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اوہ تو یہ بات ہے۔
میں اس رات 10 بجے سے 12 بجے تک سمر کے پاس تھا اور اس کے بعد اپنی کار میں بیٹھ کر اس کدو کی طرف نکل گیا تھا۔ سمر کے پاس؟ میں نے زیر لب دہرایا۔ حیرانگی کی بات ہے، آپ کے درمیان تو ناچاکی تھی۔ دراصل ایک تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، دوسرے مجھے یہ احساس بھی ہو گیا تھا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ چند لمحے رک کر اس نے سگار کے چند گہرے گہرے کش لگائے اور پھر بولا، تھانے دار صاحب، میں غیر ارادی طور پر اس کے در پر پہنچ گیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ مجھے اندر بلا لے گی۔ اس نے نہ صرف مجھے اندر بلایا بلکہ چائے بھی بنا کر پلائی، لیکن جب میں نے اس سے اپنے رویے اور شک کی معافی مانگنی چاہی تو وہ حد سے اکھڑ گئی اور بولی، میں نے صرف اس لیے آپ کو اندر بلا لیا کہ آپ کو سمجھا سکوں کہ اب ہمارے راستے جدا ہو گئے ہیں۔ آپ مجھے آزاد کر دیں۔ اس کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اگر میں زیادہ دیر اور ٹھہرا تو وہ مجھے خود ہی جانے کے لیے کہہ دے گی۔ میں وہاں سے نکل آیا۔ میرا ذہن معاف ہو گیا تھا۔ مجھے یہ بھی دکھ تھا کہ یہ دن مجھے میری والدہ اور بہن کی باتوں نے دکھایا ہے۔ میں کسی کو بتائے بغیر اس کدو کی طرف نکل گیا۔ وہاں میرا ایک دوست رہتا ہے۔ ابھی میرا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن کل میں نے مل کے حالات معلوم کرنے کے لیے جنرل مینیجر سلطان محمود کو فون کیا تو یہاں کے حالات کا علم ہوا اور مجھے واپس آنا پڑا۔ میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا، لیکن یہاں معاملہ ہی اور نکل آیا تھا۔ اب ایک بات رہ جاتی تھی۔ میں نے اقبال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے اپنی والدہ اور بہن سے یہ کیوں کہا تھا کہ آپ کو مل میں خسارے کا سامنا ہے، حالانکہ میری اب تک کی ہوئی تفتیش یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے؟ تھانے دار صاحب، کبھی کبھی ایسے حالات سے سابقہ پڑ جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں اگر یہ کہتا کہ میں سمر کی وجہ سے پریشان ہوں تو مجھے بہت سی ترش اور ناقابل برداشت باتیں سننی پڑتی، اس لیے مجھے جھوٹ بولنا پڑا تھانے دار صاحب۔ اب مجھے ایک اور بھی شک ہے۔ کون سا شک؟ میں ہمتن گوش ہو گیا۔ تھانے دار صاحب، آپ کہیں گے کہ میں نے بلا وجہ اور بغیر ثبوت کے اپنی بیوی پر شک کیا اور اب اس شک کی کیا بقت رہ جاتی ہے؟ آپ اس بات کو چھوڑیں کہ میں کیا سوچوں گا، آپ اپنے شک کا اظہار کریں۔ میں نے 1 سال پہلے پرویز نامی ایک جوان کو مل سے چوری چھپے میدا لے جانے پر نوکری سے نکال دیا تھا۔ وہ یہ کام کئی ماہ سے کر رہا تھا، لیکن پہلے پکڑا نہیں گیا تھا۔ ذرا اس جوان کا حلیہ تو بتائیں۔ یہ سوال غیر ارادی طور پر میری زبان پر آ گیا تھا۔ شاید میری دعاؤں کے رنگ لانے کا وقت آ گیا تھا، اور جب اقبال نے اس جوان کا حلیہ بتایا تو میں اچھل پڑا۔ یہ تو وہی جوان تھا جس کی مجھے تلاش تھی۔ اب تو اس کا نام بھی مجھے معلوم ہو گیا تھا۔ پرویز کہاں رہتا ہے اور آپ کا شک کیا ہے؟ میں نے اپنے جوش کو دباتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے اس رات اسپتال میں نظر آیا تھا جب میں سمر کے پاس گیا تھا اور وہ قتل ہو گئی تھی۔ پھر اقبال نے اپنا شک بتایا تھا۔ یہ بات اس کو ایک دن سمن نے بتائی تھی۔ پھر میں نے اس سے پرویز کا پتہ نوٹ کر کے اسے رخصت کر دیا۔ پھر میں نے ASI اسلم کو بلا کر اسے کہا کہ وہ 2 سپاہیوں کو ساتھ لے جائے اور پرویز کو لے آئے، لیکن 4 گھنٹے بعد واپس آ کر اس نے بتایا کہ پرویز نہیں ملا۔ وہ بھی کچھ معلومات لے کر آیا تھا۔ ان میں کچھ معلومات اقبال کی زبانی مجھ تک پہنچ چکی تھیں، اور انہی معلومات کو بنیاد بنا کر اقبال نے پرویز پر شک کا اظہار کیا تھا۔ ان کا ذکر میں آگے کروں گا۔ ہم نے مخبروں کا جال تو اسی دن سے پھیلا دیا تھا جس دن سے پرویز ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ 20 یا 22 سالہ پرویز ہمیں چکر دے رہا تھا۔ سیانے کہتے ہیں کہ بکرے کی ماں آخر کب تک خیر منائے گی، آخر چھری کے نیچے آئے گی۔ یہ اگلے دن کی شام کی بات ہے کہ مخبر نے ہمیں اطلاع دی کہ پرویز کو صابر آباد گاؤں سے باہر واقع ایک ڈیرے پر دیکھا گیا ہے۔ رات کو میں نے ایک چھاپہ مار پارٹی کو ڈیرے پر چھاپہ مارنے کے لیے روانہ کر دیا، جس کی قیادت ASI اسلم کر رہا تھا، اور اس پارٹی میں ہیڈ کانسٹیبل اکبر خان بھی شامل تھا، لیکن لگتا تھا کہ انہیں چھاپے کی اطلاع قبل از وقت ہو گئی تھی۔ وہاں صرف پرویز ہی نشے میں دھت ہاتھ لگا تھا، باقی افراتفری میں فرار ہو گئے تھے۔ آثار یہ بتا رہے تھے کہ وہ لوگ بہت جلدی میں فرار ہوئے تھے۔ بہرحال پرویز کو میں نے حوالات میں بند کروا دیا
وہ اتنی زیادہ پی گیا تھا کہ اسے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ وہ اول فول بک رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے غصہ بھی آ رہا تھا اور ہنسی بھی۔ میں نے حوالات کے باہر کڑا پہرا لگوا دیا۔ بہرحال مجھے امید تھی کہ حوالات میں ٹھنڈے فرش اور ٹھنڈی رات اس کا سارا نشہ ہرن کرنے کے لیے کافی ہوں گے، اور ہوا بھی یہی۔ اگلی صبح جب میں اپنے کمرے میں اپنی سیٹ سنبھال کر بیٹھ چکا تھا تو پرویز کو میرے سامنے لایا گیا۔ وہ تو بکری بن گیا تھا۔ نہ ہمیں اس کا ریمانڈ لینے کی ضرورت محسوس ہوئی اور نہ کسی قسم کا تشدد کرنے کی۔ اس نے لیڈی ڈاکٹر سمر کو قتل کرنے کا اقرار کر لیا۔ یہ کوئی وقتی اشتعال کی بات نہیں تھی، بلکہ کافی دنوں سے ایک لاوا اس کے دماغ میں پک رہا تھا، جو اس رات آتش فشاں کی طرح پھٹ گیا۔ اب سب سے پہلے ان باتوں اور معلومات کا ذکر ہو جائے جو اقبال کی زبانی اور ASI کے توسط سے مجھ تک پہنچی تھیں۔ اس میں پرویز کا بیان بھی شامل ہے۔ پرویز کو بچپن ہی سے چوری چکاری کی عادت تھی، جو عمر کے ساتھ ساتھ پختہ ہو گئی۔ اس کی ماں اسے جنم دے کر اس جہان فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ جب وہ 5 سال کا ہوا تو اس کے والد سخاوت نے دوسری شادی کر لی اور وہ نئی بیوی کے ناز نخرے میں لگ گیا، اور پرویز توجہ اور پیار سے محرومی کی وجہ سے مادر پدر آزاد ہو گیا۔ جب وہ جوان ہوا تو اسے اپنی خالہ زاد شمو سے محبت ہو گئی۔ وہ خالہ کے گھر جاتا رہتا تھا۔ شمو کی توجہ اور پیار نے اسے اس کا گرویدہ بنا دیا۔ وہ اس کے لیے گھر والوں سے چوری چھپے کھانے کی چیزیں رکھتی تھی۔ اب پرویز ہر دوسرے تیسرے دن خالہ کے گھر جانے لگا۔ اپنے گھر میں بہت کم رہتا تھا، یا پھر اس کا زیادہ تر وقت شادے کے ڈیرے پر گزرنے لگا۔ شادہ پکا استاد تھا۔ ایسے پیار سے محروم اور زمانے کے ستائے ہوئے جوان اس کے ڈیرے پر تھے۔ شادے نے انہیں دکان سے چیزیں چرانے پر لگا دیا تھا، اور وہ پرویز اور دوسرے لڑکوں کو تسلی دلاسا دیتا رہتا تھا کہ وہ اگر پکڑے بھی گئے تو انہیں تھانے سے ہی چھڑا لے گا۔ یہ سب بدمعاشی وہ کانسٹیبل زاہد کے بل بوتے پر کرتا تھا۔ بہرحال بات ہو رہی تھی شمو اور پرویز کی۔ جب شمو کے والدین کو پتہ چلا کہ گھر میں کیا کھچڑی پک رہی ہے تو انہوں نے پرویز کے آنے پر پابندی لگا دی۔ شمو نے احتجاج کیا تو اس کے والد نے یہ بتا دیا کہ اس کی منگنی اس کے تایازاد قیوم سے بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ قصہ مختصر، 1 ماہ کے اندر اندر شمو کی شادی کر دی گئی اور وہ روتی دھوتی پیا دیس سدھار گئی۔ ادھر پرویز کی دنیا اجڑ گئی۔ اب اس کا زیادہ تر وقت شادی کے ڈیرے پر گزرنے لگا۔ تقریباً 1 سال کا عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ پھر اسے اطلاع ملی کہ شمو کی ڈیلیوری کے دوران موت واقع ہو گئی ہے اور اس کا کیس لیڈی ڈاکٹر سمر نے کیا تھا۔ پرویز نے مجھے بتایا کہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ سب کچھ لیڈی ڈاکٹر سمر اقبال کی بے پرواہی کی وجہ سے ہوا۔ اسے یہ بات بھی پتہ چلی تھی کہ اقبال سمر سے والہانہ محبت کرتا ہے۔ وہ اقبال کو بھی اذیت دینا چاہتا تھا۔ جب انسان کے ذہن میں منفی سوچیں در آئیں تو جو کچھ ہو جائے وہ کم ہے۔ پرویز تو یہ بھی بھول گیا کہ اقبال نے اسے چوری کرنے پر نوکری سے نکالا تھا، اور شاید وہ یہ بات بھی فراموش کر بیٹھا کہ جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور یہ سب کچھ صرف اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ویسے بھی اس وقت اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں تھا کہ شمو لیڈی ڈاکٹر سمر کی بے پرواہی سے موت کی وادی میں پہنچی تھی یا۔ اب ہمیں مطلب صرف اس بات سے تھا کہ پرویز نے کوارٹر کی دیوار پھاند کر سوتے میں سمر کو بے دردی سے قتل کیا تھا۔ بقول اس کے دروازہ یعنی کہ کمرے کا دروازہ اسے کھلا ملا تھا۔ پرویز نے یہ بھی بتایا تھا کہ خنجر کے پہلے وار کے بعد ہی سمر بیدار ہو گئی تھی اور اس نے مزاحمت کی تھی، جس کی وجہ سے اس کی انگلیاں فگار ہو گئی تھیں۔ اس لیے میں نے تگڑا سا مقدمہ بنا کر پرویز کو قانون کے حوالے کر دیا تھا۔ سیشن کورٹ نے اسے سزائے موت دی تھی، کسی نے ہائی کورٹ میں اپیل نہیں کی۔ آخر میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ پرویز کو تھانے سے لے کر جانے والا شادہ ہی تھا، جو فی الحال فرار ہو گیا تھا۔